الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد ضل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي لقد قال الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. انتہائی معزز سامعین اکرام، آج ایک انتہائی اہم موضوع اور ایک انتہائی اہم دینی شعیرے کی طرف توجہ دلانا مقصود ہے، جسے آج ہم سب فراموش کر چکے اور اس کی اہمیت کو بھول چکے اور اسے بھلا بیٹھے۔ وہ ایک عظیم شاعرہ، وہ اہم موضوع کون سا ہے؟ وہ عظیم شاعرہ جو کہ اسلام کے شاعر میں سے ہے، حرمت والے مہینے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اس کائنات کو پیدا کیا، مختلف زمانے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے، کسی وقت پر فضیلت دی۔ مہینوں میں اللہ رب العالمین نے رمضان کو فضیلت دی، اللہ رب العالمین نے راتوں میں لیلۃ القدر کو فضیلت دی، اللہ رب العالمین نے اسی طرح عشرہ ذی الحجہ کے 10 دنوں کو فضیلت دی۔ تو اللہ رب العالمین نے اسی طرح پورے 12 مہینوں میں 4 حرمت والے مہینوں کو بھی فضیلت عطا کری ہے۔ اور اللہ رب العالمین جسے چاہتا ہے فضیلت دیتا ہے۔ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، اور آپ کا پروردگار، آپ کا رب جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے فضیلت عطا کر دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین سورہ توبہ میں آیت نمبر 36 میں ارشاد فرماتا ہے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ،
اللہ رب العالمین کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے، فی کتاب اللہ، اللہ تعالیٰ کی کتاب میں، یعنی لوح محفوظ میں اللہ رب العالمین نے مہینوں کی تعداد 12 مقرر فرمائی ہے۔ اور یہ 12 مہینے کون سے ہیں؟ ان سے کون سے مہینے مراد ہیں؟ ان سے قمری سال کے مہینے مراد ہیں، محرم، صفر، ربیع الاول، اور اسی طرح یہ پورے 12 مہینے مراد ہیں۔ ان 12 مہینوں کی تعداد اللہ رب العالمین نے لوح محفوظ میں مقرر کر دی ہے، اور ان 12 مہینوں میں اللہ رب العالمین نے 4 مہینوں کو حرمت والا قرار دیا ہے۔ اربعۃ حرم، 4 مہینے حرمت والے۔ حرمت والے سے کیا مراد ہے؟ یعنی محترم ہے، اس کا احترام ہم پر فرض ہے، اور کچھ ذمہ داریاں ہیں ہم پر ان مہینوں کے تعلق سے۔ جب سے اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے، اور ان میں 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ ذالک الدین القیم، یہ ایک انتہائی مستقیم اور سیدھا دین ہے۔ یہی مہینے حرمت والے کیوں ہیں؟ اور یہ مہینے کون سے ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دی، اور یہی سیدھا دین ہے، یہی مستقیم دین ہے۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، بس تم ظلم نہ کرو ان مہینوں میں اپنے نفسوں پر۔ ان مہینوں کی تعداد 4 ہے، اور یہ مہینے کون سے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تحدید بھی حدیث میں کر دی۔ اس سے ہمیں یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے حدیث سے رہنمائی لینا انتہائی ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہ جو بیان فرما دیا کہ 4 مہینے حرمت والے ہیں، لیکن یہ حرمت والے مہینے کون سے ہیں یہ آپ کو پورے قرآن میں نہیں ملے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ مجھے یہ معلوم ہو تو آپ حدیث کا مطالعہ کیجیے، حدیث میں آپ کو ان حرمت والے مہینوں کی تعیین ملے گی۔ تو اس سے ہمیں یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے حدیث سے رہنمائی لینا انتہائی ضروری ہے۔ اور اگر ہم حدیث کو چھوڑ دیں گے، قرآن مجید کی منمانی تفسیر کریں گے تو گمراہ ہو جائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح بخاری میں، ان الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق السماوات والارض منها، او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ زمانہ آج اسی طرح گھومتے ہوئے اپنی جگہ پر آ چکا ہے جب سے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تھا۔ جب سے اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا تھا، اسی طرح آج اپنی جگہ پر موجود ہے۔ کیونکہ کفار مکہ کیا کرا کرتے تھے؟ وہ بھی ان مہینوں کی تعظیم کرتے تھے۔ کفار مکہ اسلام قبول کرنے سے پہلے جو کفار مکہ تھے، مشرکین تھے، جب اسلام نہیں آیا تھا تو کفار مکہ بھی ان مہینوں کی تعظیم کرتے تھے، ان مہینوں کی حرمت کو جانتے تھے، اس میں جدال نہیں کرتے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بھی یہی حکم ارشاد فرمایا ہے، يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير۔ وہ آپ سے سوال کرتے ہیں ان مہینوں میں لڑنے جھگڑنے کے بارے میں، قتال کے بارے میں۔ آپ فرما دیں کہ ان مہینوں میں لڑنا بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑا ایک گناہ ہے۔ تو جس طرح پہلے بھی یہ مہینے حرمت والے تھے، آج بھی یہ مہینے حرمت والے ہیں۔ تو کفار مکہ بھی ان مہینوں کی تعظیم کرتے تھے، ان مہینوں میں لڑتے جھگڑتے نہیں تھے۔ حتیٰ کہ کوئی اگر اپنے باپ کے قاتل کو بھی دیکھ لیتا اسے بھی چھوڑ دیتا تھا کہ یہ مہینے حرمت والے ہیں۔ ان مہینوں میں لڑنا منع ہے، اپنے باپ کے قاتل تک کو بھی وہ کچھ نہ کہتا تھا، اتنی تعظیم کرتے تھے۔ لیکن
وہ بھی کچھ نہ کچھ ان مہینوں کے تعلق سے گناہ کا اور ظلم کا شکار ہو گئے، کچھ تفرید کا شکار ہو گئے تھے۔ وہ یہ کیا کرتے پھر، کچھ عرب کے قبائل مہینوں کو آگے پیچھے کرتے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر ارشاد فرمایا اور کہا جس طرح یہ ترتیب تھی آج بھی وہی ترتیب آ گئی ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا السنۃ 12 شہرا، کہ سال میں 12 مہینے ہیں اور ان میں 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ جب سے اللہ رب العالمین نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، یہ مہینے، یہ زمانہ اسی طرح اسی رفتار سے گھوم رہا ہے، وہی سال میں 12 مہینے اور مہینے میں 29 یا 30 دن اور ایک دن میں 24 گھنٹے اور ایک گھنٹے میں 60 منٹ، اسی طرح اسی رفتار سے آج بھی وہ گھوم رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ سال میں 12 مہینے اور ان میں 4 مہینے حرمت والے۔ کون سے؟ ثلاثۃ متوالیات، 3 مہینے پہ در پہ ہے، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، 3 مہینے پہ در پہ ہے، اور 4تھا مہینہ الگ سے ہے۔ وہ کون سا مہینہ ہے؟ رجب، رجب کا مہینہ ہے۔ اور یہ رجب کا مہینہ کب آتا ہے؟ جمادی ثانیہ اور شعبان کے بیچ میں یہ رجب کا جو مہینہ آتا ہے، یہ مہینہ حرمت والا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی تحدید کے ساتھ اور تعیین کے ساتھ اس چیز کو واضح کر دیا اور بیان کر دیا، تاکہ کسی بھی قسم کا کوئی سوال نہ رہ جائے اور کوئی ابہام نہ رہ جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ان مہینوں کی تعیین اور تحدید بیان کر دی۔ یہاں پر رک کے ہم ذرا سوچیں کہ جن مہینوں کو تعداد اللہ نے قرآن مجید میں بیان کری، وہ کون سے مہینے؟ یہ قمری مہینے، لیکن آج ہم ان مہینوں سے دور ہو چکے ہیں۔ آج ہم سوال کریں اپنے آپ سے، اپنی اولادوں سے کہ ان 12 مہینوں کے نام کیا ہیں؟ ہمارے بچوں کو یہ تو یاد ہوگا جنوری، فروری، مارچ، لیکن ہمارے نوجوانوں کو، ہم میں سے اکثر لوگوں کو، ہمارے بچوں کو ان 12 مہینوں کے نام محرم، صفر، ربیع الاول، یہ نام یاد نہیں ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان مہینوں کو قرآن مجید میں بیان کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا۔ پھر ان 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے کون سے؟ آج ہم اس سے بھی دور ہو چکے ہیں۔ آج ذوالقعدہ کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، اس کی 5 تاریخ ہے، اور یہ ذوالقعدہ کا مہینہ حرمت والا ہے۔ جب یہ مہینہ آیا، ذرا ہم نے سوچا، ذرا ہم میں یہ شعور پیدا ہوا کہ ذوالقعدہ کا مہینہ حرمت والا شروع ہو چکا ہے، مجھے گناہوں سے بچنا ہے، مجھے ان کی حرمت کی تعظیم کرنی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ ارشاد فرماتا ہے ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِندَ رَبِّهِ، جو اللہ کی حرمات کی تعظیم کرتا ہے، اس کی حرمتوں کی تعظیم کرتا ہے، فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِندَ رَبِّهِ، وہ اس کے لیے بہتر ہے اس کے رب کے پاس۔ جب وہ کل قیامت کے دن اللہ سے ملاقات کرے گا تو اس کا یہ تعظیم کرنا اس بندے کے لیے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو اللہ تعالیٰ کے شعائر کا احترام کرتا ہے، ان کی تعظیم کرتا ہے، ان کی عزت کرتا ہے، یہ دلوں کے تقوی کی علامت ہے۔ تو ہم ذوالقعدہ کے مہینے میں داخل ہو چکے ہیں کہ ہمیں یہ شعور پیدا ہوا، ہم نے سوچا ذوالقعدہ کا مہینہ ہے، حرمت والا مہینہ ہے، ہماری کیا ذمہ داری ہے اس تعلق سے؟ آج ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں تو بالکل ہی اس سے نابلد اور غافل ہو چکے۔ کس کے ذہن میں یہ سوال اٹھا؟ کس نے سوچا ہمیں اس کی تعظیم کرنی ہے، ہمیں اس کا احترام کرنا ہے، ہمیں اس کی ذمہ داری اپنانی ہے؟ ہم میں سے کسی نے نہیں سوچا، بہت کم لوگ ہوں گے الا ماشاءاللہ۔ تو ضروری ہے کہ ہم ان مہینوں کی تعظیم کریں، ان مہینوں کی
تعظیم کے ساتھ ان کا خیال رکھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا، اسی خطبے میں پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، کیا پوچھا؟ ایو شہر ھذا، یہ کون سا مہینہ ہے؟ صحابہ اکرام جانتے تھے کہ ذوالحجہ کا مہینہ ہے، لیکن صحابہ اکرام خاموش رہے۔ ہو سکتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی دوسرا نام بیان کر دے، ہمارے علم میں اضافہ ہو جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر خود ہی بیان کر دیا کہ ذوالحجہ کا مہینہ نہیں ہے۔ صحابہ اکرام نے کہا کیوں نہیں؟ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد کیا، ایو بلد ھذا، یہ کون سا شہر ہے؟ صحابہ اکرام پھر خاموش رہے۔ صحابہ اکرام نے سوچا ہو سکتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی دوسرا نام بتا، ہمارے علم میں اضافہ ہو جائے۔ وہ تو نازل وحی ہے، اللہ کی وحی سے بولتے ہیں۔ صحابہ اکرام خاموش رہے، ادب کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا یہ مکہ مکرمہ نہیں ہے؟ صحابہ اکرام نے کہا کیوں نہیں؟ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر تیسرا سوال کیا، ایو یوم ھذا، یہ کون سا دن ہے؟ صحابہ اکرام پھر خاموش رہے۔ ہو سکتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اور نام بیان کرتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ کیا یوم النحر نہیں ہے؟ نحر کا دن نہیں ہے؟ 10 ذی الحجہ نہیں ہے؟ صحابہ اکرام نے کہا کیوں نہیں؟ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الا ان دماءکم واموالکم واعراضکم علیکم حرام کحرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا وفی بلدکم ھذا۔ خبردار، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، خبردار، تمہارا خون، تمہارا مال، تمہاری عزت ہے اس دن کی طرح حرام ہے، ایک دوسرے پر حرام کر دی گئی ہے اس دن کی طرح، جیسے یہ دن حرمت والا ہے، جیسے یہ مہینہ حرمت والا ہے، اور جیسے یہ مکہ حرمت والا ہے، اسی طرح تمہارا خون، ایک دوسرے کو قتل کرنا، ایک دوسرے کی جان لینا تم پر حرام ہے، اور تمہارے مال ایک دوسرے پر حرام ہے۔ تم ایک دوسرے کے مال ظلمن نہیں لے سکتے، کسی کا مال ہڑپ نہیں کر سکتے، یا کسی کا قرض اس نیت سے نہیں لے سکتے کہ واپس ادا نہیں کروں گا۔ کسی کا مال آپ نے لے لیا اور آپ کی استطاعت کے باوجود آپ نہ دو، یہ سارا حرام ہے۔ ایک دوسرے کے مال لینا، ایک دوسرے کے مال پر ظلم کرنا حرام ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے کی عزتیں بھی حرام ہے۔ کسی کی عزت نہیں اچھال سکتے، کسی کی غیبت نہیں کر سکتے، کسی کی چغلی نہیں کر سکتے، تمہاری عزتیں ایک دوسرے پر اسی طرح حرام۔ تو یہ حرمت والے مہینے ہیں، ان میں ہمیں ان چیزوں کا خاص خیال رکھنا ہے۔ قتال حرام ہے، ایک دوسرے کی جان لینا حرام ہے، لیکن آج ہمارے معاشرے میں وہی ڈاکو ڈکیتی کر رہے ہیں، وہی چوریاں چل رہی ہے، وہی ایک دوسرے کا قتال کیا جا رہا ہے، خون لیا جا رہا ہے۔ کوئی بھی ان مہینوں کی حرمت کا لحاظ نہیں رکھا گیا، کوئی ایک دوسرے کے مال پر ظلم کیا جا رہا ہے، ذرہ برابر بھی ہم میں کوئی فرق نہیں آتا۔ حالانکہ جناب قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ان الظلم فی الاشہر الحرم اعظم وزرا، کہ ظلم کرنا حرمت والے مہینوں میں بہت زیادہ وبال کا سبب ہے، بہت بڑا گناہ ہے دوسرے مہینوں کی بنسبت۔ وَإِنْ كَانَ الظُّلْمُ عَلَى كُلِّ حَالٍ عَظِيمًا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُعَذِّبُ بِأَمْرِهِ مَا يَشَاءُ، حالانکہ ظلم ہر حال میں ہی عظیم ہے، ہر مہینے ہی اس کی پاس جاری کری جائے گی، ہر مہینے ہی ظلم عظیم ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے فضیلت بخشتا ہے۔ تو ظلم 12 مہینوں میں حرام ہے، گناہ ہر مہینے حرام ہے، آپ کبھی نہیں کر سکتے، لیکن ان مہینوں میں گناہ کا وبال بڑھ جاتا ہے، گناہ کا وبال کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ اسی طرح جناب ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، وَالْعَمَلَ الصَّالِحَ فِيهِنَّ أَعْظَمُ، کہ اس میں اجر بھی بڑھ جاتا ہے،
والذنب فيهن اعظم والعمل الصالح والاجر اعظم. گناہ کا وبال بھی ان مہینوں میں بڑھ جاتا ہے اور نیکیوں کا اجر بھی ان مہینوں میں بڑھ جاتا ہے. ہر مہینے ہی گناہ حرام ہے، ہر مہینے ہی گناہ کرنا حرام ہے. پورا سال ہی عبادت کا سال ہے، لیکن ان مہینوں میں نیکیوں کا اجر بڑھ جاتا ہے، گناہوں کا وبال بڑھ جاتا ہے. تو خصوصی خیال رکھنا ہمیں ان مہینوں میں. ہم ان مہینوں کا قصد کر کے کہ یہ مہینے حرمت والے ہیں ان کا خیال رکھیں، زیادہ نیکیاں کریں، روزے رکھیں اور دیگر جتنی بھی عبادتیں ہیں وہ کریں. تو ہم ان چیزوں کا خیال رکھیں، ان مہینوں میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کریں، کوئی بھی نیکی ہو. ذوالقعدہ کے مہینے میں کوئی خاص نیکی بیان نہیں کی گئی، لیکن کوئی بھی نیکی ہو آپ انہیں کریں اور ہر گناہ سے بچیں. آج ہم دیکھیں ہم کتنے گناہ کر رہے ہیں، کتنے لوگوں کو گناہ کی طرف بلا رہے ہیں، سوشل میڈیا نیٹ استعمال کرتے ہیں. اس میں ہم نے ذرا غور کیا کہ اگر ہم سال کے دیگر مہینوں میں جو گناہ کرتے ہیں، جو بری چیزیں دیکھتے ہیں، لوگوں کو شیئر کرتے ہیں، بھیجتے ہیں، اگر ان مہینوں میں بھی ہم وہی کام کر رہے ہیں تو ہم نے ان مہینوں کی عزت نہیں کری، ان مہینوں کی تعظیم نہیں کری، ان مہینوں کا خیال نہیں رکھا. تو ان مہینوں میں زیادہ ہمیں سوچنے کی، غور و فکر کرنے کی اور اپنے اعمال کو بڑھانے کی، گناہوں سے بچنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اسی طرح ظلم ہر مہینے میں جب حرام ہے تو جن مہینوں کو اللہ تعالی حرمت والا قرار دیتے، جس جگہ کو اللہ حرمت والا قرار دیتے تو اس میں گناہ بڑھ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے مکہ کو حرمت والا قرار دیا اور اس کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا، وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ. جو اس مکہ میں، امن والے شہر میں، حرمت والے شہر میں گناہ کا، کجروی کا، ٹیڑھ پن کا ارادہ بھی کرے گا، کسی بھی قسم کے ظلم کا ارادہ بھی کرے گا، نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، ہم اسے دردناک عذاب دیں. حالانکہ گناہ کا محض ارادہ کرنا اس سے گناہ نہیں ملتا جب تک انسان گناہ نہ کر لے. لیکن مکہ کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا، جو اس مکہ میں، اس شہر میں ظلم کا، گناہ کا ارادہ کرے گا ہم اسے دردناک عذاب دیں گے. اسے دردناک عذاب اس کے ارادے پر دیں گے، کیونکہ اللہ نے اس شہر کو حرمت والا قرار دیا. تو جس چیز کو، جس مہینے کو اللہ حرمت والا قرار دے تو اس میں زیادہ گناہ ملتا ہے، اس کی حیثیت اور بڑھ جاتی ہے تو گناہ کا وبال بھی اور بڑھ جاتا ہے. اور ذوالقعدہ کا مہینہ اگر ہم اس نام کو دیکھیں تو ذوالقعدہ کو ذوالقعدہ اس لیے کہتے ہیں، قعدہ قعود سے ہے، بیٹھنا، چھوڑ دینا. تو کفار مکہ جنگ و جدال سے بیٹھ جا، دور ہو جاتے تھے. تو اسی وجہ سے، اسی مناسبت سے اس مہینے کو ذوالقعدہ کہا جاتا ہے. اور ان حرمت والے مہینوں کا ایک مزیہ، ایک امتیاز یہ بھی ہے کہ حرمت والے مہینے جو ہیں، سال کی ابتدا انہی حرمت والے مہینے سے ہوتی ہے، سال کی انتہا انہی حرمت والے مہینے سے ہوتی ہے، اور سال کے بیچ میں بھی یہ حرمت والا مہینہ آتا ہے. محرم آتا ہے ابتدا میں، انتہا میں ذوالحجہ کا مہینہ اور بیچ میں رجب کا مہینہ. یہاں پر ایک سوال آتا ہے کہ ان حرمت والے مہینے کی جو یہ ترتیب ہے اس میں حکمت کیا ہے؟ تو ان کی ایک حکمت یہ ہے، ان کی ایک حکمت یہ ہے جو تفاسیر میں بیان کری گئی ہے کہ اللہ رب العالمین نے 3 مہینے پے در پہ حرمت والا قرار دیے ہیں، ذوالحجہ، محرم اور رجب. اس میں جنگ و جدال حرام ہے. تو اس میں چونکہ حج کیا جاتا ہے اور پہلے کا حج کا سفر انتہائی مشقت والا ہوتا تھا، ایک مہینے پہلے لوگ سفر کرتے تھے اور حج کرنے کے لیے نکلتے تھے. انہیں ڈر لگا رہتا تھا کہ کوئی چوری ڈکیتی نہ ہو جائے. اللہ نے ان کو حرمت والا قرار دیا تاکہ ان مہینوں میں کوئی چوری ڈکیتی نہ کرے. اللہ تعالیٰ نے 3 مہینے بے در پہ حرمت والا قرار دیے تاکہ لوگ حج کے لیے نکلیں
امن و امان ہو، پرسکون حج کے لیے جائیں، حج کریں، اور جب حج کر چکے تو پھر ایک اور مہینہ حرمت والا قرار دیا تاکہ آرام سے اپنے گھروں کو واپس لوٹ جائیں۔ اور بیچ میں ایک رجب کا مہینہ کیوں حرمت والا قرار دیا گیا؟ تاکہ انسان پورے سال میں اگر بیت اللہ کی طرف نہیں گیا، اسے کوئی خوف تھا، تو سال کے بیچ میں ایک اور مہینہ حرمت والا قرار دیا تاکہ اس مہینے میں بیت اللہ کا قصد کرے، عمرہ کرے۔ عمرہ رجب کے مہینے میں کوئی خاص فضیلت کا حامل نہیں ہے، لیکن اس مہینے کو تاکہ لوگ اس پورے سال اگر بیت اللہ کا طواف، بیت اللہ کا قصد نہیں کر سکے، عمرے کے لیے نہیں جا سکے، تو سال کے بیچ میں عمرے کے لیے چلے۔ اللہ رب العالمین نے انہی مہینوں کے تعلق سے جو ایک اور بات ارشاد فرمائی، فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، ان مہینوں میں ظلم نہ کرو۔ ظلم کی 3 قسمیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے شرک کو ظلم قرار دیا۔ ظلم کس قدر ایک برا لفظ ہے، کس قدر شناعت والی چیز ہے کہ شرک جیسے بڑے گناہ کو اللہ نے ظلم قرار دیا، تو شرک سے بچنا ہے۔ دوسری ظلم کی جو قسم ہے، ظلم علی النفس، اپنی جان پر ظلم کرنا ہے، ہر قسم کے گناہ سے بچنا ہے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا زنا نہیں کرو، چوری نہیں کرو، غیر محرم کو نہ دیکھو، اور فلاں فلاں گناہ نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، ظلم نہ کرو۔ اور ظلم میں ہر قسم کا گناہ آ جاتا ہے۔ ہر گناہ انسان کے اپنے آپ پر ظلم ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ظلم گناہ انسان کو جہنم کی طرف لے جاتا ہے، اسے جہنم میں پہنچاتا ہے، اور انسان اپنے آپ کو خود ہی آگ میں جلانے کا سبب بن رہا ہوتا ہے، اپنی جان پر ظلم کر رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ اپنی جان پر ظلم نہیں کرو، ہر قسم کے گناہ سے بچو۔ جو بھی گناہ ہے، ہر قسم کے گناہوں سے ان مہینوں میں خصوصی طور پر بچو۔ اور ظلم کی جو تیسری قسم ہے، ایک دوسرے پر ظلم کرنا، اس سے بھی بچو۔ کسی کی عزتوں سے نہیں کھیلو، کسی کے مال سے نہیں کھیلو، اور کسی کا ناحق مال طلب نہ کرو، کسی کی جان پر ظلم نہ کرو۔ حدیث قدسی میں ہے، یا عبادی، اے میرے بندو، انی حرمت الظلم علی نفسی، میں نے اپنے آپ پر ظلم کو حرام قرار دیا ہے، تمہارے اوپر بھی حرام قرار دیا ہے، فلا تظالموا، تم ظلم نہ کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اتق دعوت المظلوم، مظلوم کی بد دعا سے بچنا، کیونکہ اس کے اور اللہ تعالیٰ کے مابین کوئی پردہ نہیں ہو۔ تو لہذا ظلم کی تمام قسموں سے ہمیں بچنا ہے۔ اور ایک اور بات کہ جس طرح ہم رمضان کا تقدس کرتے ہیں، جس طرح لیلۃ القدر کی عزت و احترام کرتے ہیں، تو اللہ نے ان مہینوں کو جب حرمت والا، یا پھر اللہ تعالیٰ نے ان مہینوں کی حیثیت رکھی ہے، ان دنوں کی حیثیت رکھی ہے، جب ہم ان کا احترام کرتے ہیں، ان کی عظمت کا خیال رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے دیگر دنوں کی جو عظیم ہے، اللہ نے جن کو فضل اور عزت والا قرار دیا ہے، جب ہم ان کا احترام کرتے ہیں، رمضان کا احترام کرتے ہیں، تو ان مہینوں کو بھی اسی اللہ نے حرمت والا قرار دیا ہے، اسی رب نے حرمت والا قرار دیا ہے۔ تو ان مہینوں کی عزت و احترام کا کیوں تم لحاظ نہیں رکھتے؟ تو لہذا اسی رب نے ان مہینوں کو حرمت والا قرار دیا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی حرمت کا خیال رکھیں۔ قرآن مجید میں اللہ ارشاد فرماتا ہے، والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا اللہ ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون۔ اللہ تعالیٰ نے جنت کی طرف تیزی سے جانے کا حکم دیا اور فرمایا جنت متقین کے لیے، متقی کون ہوتے ہیں، ان کی صفات بیان کی، اور فرمایا ان کی ایک صفت یہ بھی بیان کری، جب وہ کوئی گناہ کر لیتے ہیں، اپنے آپ پر ظلم کر لیتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ ذکر اللہ، اللہ کو یاد کرتے ہیں اور استغفار کرتے ہیں۔ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، کون ہے اللہ کے علاوہ گناہوں کو معاف کرنے والا؟ اور گناہ کرنے کے بعد، وہ توبہ استغفار کرنے کے بعد دوبارہ گناہ نہیں کرتے، اپنے گناہ پر اصرار نہیں کرتے اور اسے چھوڑ دیتے ہیں۔ تو لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم ان مہینوں کی حرمت کا خیال رکھیں، ان کی پاسداری کریں، ہر قسم کے ظلم سے بچیں، اجتناب کریں، اور اگر کوئی گناہ ہو جائے بشری تقاضے کے تحت
فوری استغفار کرے، فوری معافی مانگے، دوبارہ گناہ نہ کرے۔ رمضان کے بعد ہم وہی روٹین اختیار کر چکے، وہی گناہوں کی طرف جا چکے، نیکیوں سے دور ہو چکے۔ میرے بھائیوں، ایسا ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی حرمت کا خیال رکھیں، ہر قسم کے گناہوں سے بچیں، وہی رمضان والی روٹین دوبارہ لے کر آئے، نیکیاں کثرت سے کریں، ہر قسم کے گناہوں سے بچے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔